سودا تو اس زمین پر غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو، استاد اعظم، شاعر بے داغ، قنوتی شاعر، فتنہ روزگار میر تقی میر کے حالات زندگی پر ہے۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد متقی تھا۔ آپ کے والد کا نام میر محمد علی تھا، لیکن وہ اپنی پرہیزگاری اور زہد و تقوی کے سبب سے میر متقی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے آباء و اجداد حجاز سے ہجرت کر کے وارد ہندوستان ہوئے۔ میر تقی میر کا سن ولادت 1723 ہے اور جائے پیدائش اکبر آباد آگرہ ہے۔ زندگی کے نامساعد حالات سے تنگ آ کر اور ستیلے بھائیوں کی سازشوں کے نتیجے میں آپ کو ترک سکونت کرنا پڑی اور آپ خان آرزو کے پاس دلی آ گئے، جو کہ آپ کے سوتیلے ماموں تھے۔ دلی کے اجڑنے کے بعد انہیں 1773 میں لکھنؤ آنا پڑا۔ اس زمانے میں ریاست اودھ کے والی نواب آصف الدولہ تھے۔ انہوں نے میر تقی میر کی قدر افزائی کی اور 200 روپے ماہوار وظیفہ دے کر اپنے دربار سے منسلک کر لیا۔ آپ کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری میں درد مندی اور غم پسندی کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ آپ کی زبان سادہ اور قابل فہم ہے۔ بحروں میں موسیقیت اور غنائیت کا عنصر بھی موجود ہے۔ آپ نے اردو غزل کے 6 دیوان، فارسی دیوان نقات الشعراء اور قصائد و مثنیہ تخلیق کی ہیں، جو آپ کی وجہ شہرت و تکریم ہے۔ آپ کی اصل وجہ شہرت غزل ہی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین اپنے مضمون میر کی غزل میں لکھتے ہیں، یہ بات واضح نہیں کہ میر نے آگرہ میں کتنی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے خان آرزو کی صحبت سے کیا فیض اٹھایا اور باقاعدہ تعلیم کا موقع انہیں کب اور کس طرح ملا۔ خود انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے دہلی کے چند کتابیں جاننے والوں سے پڑھی۔ اس سلسلہ میں خاص طور سے ایک فرشتہ نما انسان امیر جعفر کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے علم کے شوق کو مہمیز کیا، اور سید سعادت علی امروہی کا نام بھی لیا ہے، جنہوں نے ریختہ میں شعر کہنے کی ترغیب دی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی خداداد صلاحیت اور افتاد مزاجی ہی نے انہیں شاعر بنایا، اور زندگی کا رنگا رنگ تجربوں نے مضامین اور خیالات سے جھولی بھر دی۔ کبھی انہیں مصائب سے وابستہ رہا، کبھی فوجی ملازمت سے، کبھی عمرہ کے اصلاح کا کام انجام دیا، کبھی عطالقی کی، کبھی عشق میں مبتلا ہوئے اور کبھی جنون میں مبتلا ہوئے۔ اس طرح دہلی اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 45 سال بسر کر کے مجبوراً لکھنؤ آئے، لیکن اس مدت میں وہ اپنا کوس لمن الملوک کی بجا چکے تھے اور ان کی شہرت کا علم بلندی پر لہرا رہا تھا۔ دہلی کے کتنے زخم سینے میں چھپائے ہوئے لکھنؤ پہنچے تھے اور کتنی یادیں لے ہوئے تھے، کتنے جذباتی اور ذہنی رشتے توڑ کر نکلے تھے، اور لکھنؤ سے انہیں کیا ملا۔ کوئی گہری نظر سے دیکھے تو یہ سب ان کے کلام میں مل سکتا ہے۔ پروفیسر حسن عسکری اپنے مضمون میر جے میں رقم تراز ہیں۔ فی الحال مجھے اس بحث سے کوئی مطلب نہیں کہ اردو ادب میں میر کا کیا درجہ ہے۔ اپنے لیے تو خیر میں نے اس سوال کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اتنا کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا کہ زندگی کے متعلق جس قسم اور جس کیفیت کا شعور مجھے میر کے یہاں ملا ہے، ویسا شعور میں نے انگریزی شاعری کے اپنے مختصر سے مطالعے میں کہیں اور نہیں پایا۔ ڈاکٹر سلیم اختر اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں لکھتے ہیں، میر کی زندگی ہی عظیم تھی، چنانچہ سودا اور مصفی جیسے محاصرین ہی ان کی عظمت کے قائل نہ تھے، بلکہ بعد میں ناسخ، غالب، ذوق، اکبر الہ آبادی اور حسرت ایسے شعراء نے ان کے رنگ میں لکھنے کی ناکامی کے اعتراف سے ان کی برتری کا احساس کرایا۔ میر تقی میر کو درد و غم، حزن و ملال اور کرب کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، بچپن کے حالات و واقعات نے میر کی سیرت پر گہرے نقوش ثبت کیے تھے۔ ان کی تربیت ان کے منہ بولے چچا نے کی تھی۔ 10 سال کے تھے کہ چچا کا اور 11 سال کے تھے کہ وہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے 300 روپے قرضہ چھوڑا۔ 11 سال کی عمر سے میر تقی میر پر ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ پڑا کہ وہ تلاش معاش میں لگ گئے۔ فکر معاش ان کے لیے غم زیست بن گئی۔ ایک طرف زندگی کی بنیادی ضرورتیں تھیں جن کو پورا کرنا میر کے لیے دشوار تھا، اور دوسری طرف صدیوں پرانا معاشی، سماجی و تہذیبی نظام ان کی نظروں کے سامنے جان گنی کی حالت میں تھا۔ ذاتی غم اور زمانے کے غم نے حساس میر کو دریا دل اور ان کی شاعری کو نشتریت دی جو ان کی تربیت کا امتیازی صفت ہے۔ اجڑا نگر
چراغ مفلس، چراغ گور، ویرانہ، صحرا، مرگ وغیرہ اس کیفیت کے اشارے ہیں جو بار بار ان کی شاعری میں آتی ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات کے نہاں خانے میں ایسے بند تھے کہ کبھی کھڑکی سے باہر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میر تقی میر کی انا پرستی اور اپنی ذات کے احساس و اہمیت کے باوجود یہ ایک ایسا یک طرفہ تصور ہے جو میر کی شخصیت و شاعری کے متعلق کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ میر تقی میر زمانے کی کشمکش سے الگ تھلگ رہ کر صرف اپنے غموں میں محو نہیں رہے بلکہ اس دور کے سیاسی واقعات کے عینی شاہد ہیں اور اس میں شریک بھی تھے۔ ذکر میر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے طوفان خیز لہروں پر بہتے، کبھی ڈوبتے کبھی تیرتے رہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ان حالات میں ایک آدمی کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ میر سے زیادہ سفر اس دور کے کسی شاعر نے نہیں کیا۔ 1160 ہجری سے لے کر 1185 ہجری تک تقریباً 25 سال وہ مختلف امراء کے ملازم رہے، مصاحبت کی، نوکری کی، سپاہی رہے، میدان جنگ میں گئے، سفارت کی خدمات انجام دی، سفر کیے، مصائب اٹھائے، دکھ جھیلے، فاقہ کشی کی، دست ثواب دراز کیا، چھپر میں رہے، بیٹے کو چھپر تلے دبتے دیکھا، دلی کو بار بار لوٹتے دیکھا، امیروں کو فقیر اور شاہوں کو گدھا بنتے دیکھا، بادشاہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھرتی دیکھی، لکھنؤ میں احمد اور بیگماد اودھ پر اس کے ظلم و جبر کو دیکھا، مراٹھوں کی غارت کری دیکھی، جاٹوں کی شورش دیکھی، روہیلوں کی یورش سے مغلیہ سلطنت کی عظیم عمارت کو ڈھیر بنتے دیکھا، بر اعظم میں انگریزوں کے اقتدار اور جنرل لیگ کی فوجوں کا دہلی میں فاتحانہ داخلہ وہ واقعات ہیں جو میر کے سامنے ہوئے اور جس نے ان کے دریائے احساس کو متلازم رکھا۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے بقول میر کی 88 سالہ زندگی کا محور علم تھا۔ رنج و محن، بے دماغی، ناکامی، عشق و جنون وغیرہ مختلف ابواء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نامساعد حالات اور معاشی پریشانیوں نے جس عینی کرب میں مبتلا رکھا، اس کی بنا پر مختلف انواع سے وابستہ نفسی بیداری زندگی کا سہارا بنا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول میر کی درمندی کے سرچشمے ان کے خاندانی ماحول سے پھوٹتے ہیں۔ ان کے چچا کا جنون، والد صاحب کا متقی ہونا، ان کی صوفیانہ زندگی، صبح و شام کی بے خودی اور اشتراک، یہ موروثی اثرات ہیں۔ اس پر بے وقت یتیمی، اعزہ کی بے مہری، زمانے کی جفاکاری، فاقہ کشی، دربدری، خاک بصری اور دوسرے مصائب و آلام نے میر کی زندگی کو تقریباً معاف کر دیا تھا۔ زمانے نے میر کے کو قدم پر ناقص ہونے، بے کس ہونے اور غیر مکمل ہونے کا احساس دلایا، اور اس کے علاوہ زمانے کے اجتماعی احساسات اور حیرت انگیز واقعات بھی میر کے اس رجحان اور نقطہ نظر کے موئد ہوئے، لیکن اس اجمال سے ہمارا مطلب پورا نہیں ہو سکتا۔ مولانا محمد حسین آزاد میر کی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں: میر تقی میر کی زبان سستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، دل کے خیالات کو جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہیں محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کر دیتے ہیں، اور زبان خدا نے ایسی تعزیر رکھی ہے کہ وہی باتیں ایک مضمون بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے بقول طرز اظہار کے لحاظ سے میر کی سادگی اور سہل ممتنع افضل مثال کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ جذبہ کا رچاؤ اور احساس کی گلاوٹ اساسی خصوصیات ہیں۔ اشعار میں گفتگو اور مکالمے کا انداز اور تکیہ کی فضا ہے۔ میر کا عاشق با ادب ہی نہیں بلکہ عز و انکساری اس کے خمیر میں ہے۔ طویل بحروں میں مترنم الفاظ سے متوجہ اور مختصر بحروں میں الفاظ کی ترتیب سے صوتی آہنگ پیدا کرنا اہم صفت ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندی کے سبق اور رواں الفاظ کے استعمال سے بھی پرہیز نہ کیا۔ میر تقی میر اپنے کلام میں قدرتی مناظر کی نقشہ کشی سے بھی کام لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں معروف نقاد اور محقق ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں: میر تقی میر کی شاعری میں اس قدر منظر ان کے جذبے کا حصہ بن کر آتے ہیں، ایک ایسی تصویر جو آئینے کی طرح صاف تو ہے لیکن جس مصور نے اپنے قلم سے صفحہ کرتاس پر بنایا ہے تو منہ سے خون تھوکنے لگے۔ میر تخلیقی عمل سے آنکھوں کے سامنے لفظوں سے ایسی صاف تصویر لاتے ہیں جسے رنگوں سے ابھارنا ناممکن ہے۔ اس میں میر کے مخصوص طرز و آہنگ کی وہ چنگار موجود ہے جو میر کے ہر رنگ کو ایک نیا اچھوتا رنگ بنا دیتی ہے۔ یہ تصویریں بظاہر خارجی رنگ کے لیے ہیں لیکن یہ میر کے باطن سے خارج میں نہیں آتی۔ میر نے اپنے کلام کو طرح طرح کی تراکیب سے سجایا ہے، مثلاً آتش گل، دامن گلچین چمن، صفحہ خاطر، طائر رنگ ہنا، جریدہ عالم، سید ناتواں، خیال رخ، گدائے کو محبت وغیرہ۔ میر کے کلام میں ہمیں صوفیانہ رنگ بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ ان کے والد نے ایک بار میر کو کہا: اے بیٹے، عشق اختیار کر کے
دنیا کے اس خانہ میں اس کا تصرف ہے۔ اگر عشق نہ ہوا تو نظم کل کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ دل باختہ عشق ہونا باکمال کی علامت ہے۔ عشق ہی سوز و ساز ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ عشق ہے، عشق کا ہی ظہور ہے۔